بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا، اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی 22ویں قسط ہے۔ اس سے قبل ہم نے 18ویں خطبے میں میراث کے نظام پر گفتگو کی تھی اور روشنی ڈالی تھی، تو اس کا وہ پہلا پارٹ تھا، پہلا حصہ تھا، اور یہ 22واں خطبہ آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع میراث ہے۔ بڑے مذاہب میں وراثت کا نظام کیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی عرض کیا تھا کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال میراث کہلاتا ہے، اور اسے منتخب اصول اور قوانین کے مطابق میت کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ وصیت کا بھی ایک ضابطہ ہے اور نظام ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں ان امور کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے جو اس کی موت کے بعد رونما ہوں گے۔ یہ عام طور پر اس کے اثاثوں کی تقسیم کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے اثاثوں کے حصے کی زیادہ سے زیادہ حد ہے جس پر وہ اپنی وصیت میں اعلان کر سکتا ہے، جو کہ اس کے اثاثوں میں 0% سے لے کر 100% تک ہو سکتا ہے۔ اب وصیت کا یہ حصہ اس کے وصیت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وصیت نامہ ایک اختیاری عمل ہے، لازمی نہیں ہے۔ سن 610 عیسوی سے لے کر 630 عیسوی میں خواتین کے حقوق سب سے پہلے اسلام نے متعارف کروائے تھے۔ اسلام کے تقریباً 1200 سال کے بعد مغربی تہذیب نے اور مغربی ممالک نے خواتین کے حقوق کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ ان کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا تھا، لیکن مذہب اور اخلاقی کردار سے اور اخلاقی خطوط سے تجاوز کرتے ہوئے انہیں بااختیار بنانے کے بجائے خواتین کا استحصال کیا، اور انہوں نے ایک بدترین غلطی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے اور خاندانی نظام کو قانون سازی کے مرحلے میں لے کر آ گئے۔ کسی بھی آسمانی ہدایت، کسی بھی وحی اور کسی بھی شریعت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ ان کا دعویٰ تھا اور یہ ان کا ٹارگیٹ تھا۔
یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ تمام تہذیبوں میں وراثت کا قانون مرد غالب معاشرے نے بنایا ہے۔ 20ویں صدی میں خواتین کو بااختیار بنانے کے نام پر ترامیم کا آغاز ہوا۔ یہ ترامیم ان کے مذہب پر مبنی نہیں تھیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس نازل شدہ مذہبی کتابوں میں تدوین کے شواہد موجود ہیں، لہذا ان کے ظاہر کردہ آئلی قوانین میں کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، جبکہ اسلامی وراثت کا قانون اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے، جو سب کچھ جاننے والا، حکمت والا، مرد اور عورت دونوں کا خالق ہے۔ وہ ان کی فطرت، خصوصیات اور صلاحیتوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ آئیے اب ہم مختلف مذاہب اور معاشروں کے آئلی قوانین کے اوپر ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ عیسائی اور یہودیوں کے یہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بیٹی صرف بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو سکتی ہے۔ مزید یہ کہ قانونی وارثوں کی فہرست میں کسی ایک عورت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مرنے والے کے ورثاء میں بیوہ کا نام بھی نہیں ہے۔ اولاد کی غیر موجودگی میں چچا کو وراثت ملے گی، متوفی کے والدین، والدہ اور والد کو نہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، جسے عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے، اس میں اس کا ذکر ہے کہ اور بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا، اگر اس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو تو اس کے بھائیوں کو اس کا وارث بنا دینا، اگر اس کے بھائی بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں تم اس کی میراث اس کے باپ کے بھائیوں کو دینا، اگر اس کے باپ کا بھی کوئی بھائی نہ ہو تو جو شخص اس کے گھرانے میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو اسے اس کی میراث دی جائے گی، وہ اس کا وارث ہوگا۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے جیسے خداوند نے موسیٰ کو فرمایا واجبی فرض ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کے کسی خاندان میں بیاہ کرے تاکہ ہر اسرائیلی اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ اب ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ 1956 سے پہلے ہندو پرسنل لا کیا تھا۔ ان کی عمومی رائے یہ تھی کہ بہنوں بیٹیوں کو باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ملنا چاہیے، اور بیوہ کو بھی شوہر کی جائیداد میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں دیا گیا۔ ہندو قانون کے مذہبی مکاتب متاکشرا اور دیا بھاگا دونوں مذہبی مکاتب فکر نے یہ بات کہی ہے کہ جائیداد اور وراثت کی جانشینی صرف مرد کے ہاتھ میں ہوگی۔ آزادی کے بعد اس میں اصلاحات کی گئیں۔
اس پر بھی ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ آزادی کے بعد موجودہ ہندو خاندانی قانون میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس میں برسوں لگے اور بڑی بحث اور مخالفت کے بعد مرکزی حکومت 3 الگ الگ ایکٹ پاس کرنے میں کامیاب ہوئی۔ نمبر 1، ہندو میرج ایکٹ 1955، ہندو سکسیشن ایکٹ 1956، اور تیسرا ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ 1956۔ بعض ماہرین قانون کے مطابق دائیں بازو کی مخالفت کی وجہ سے تمام اصلاحات شامل نہیں کی جا سکیں، یہاں تک کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل، سیتا رمیا، ایم اے آئنگر، مدن موہن مالویہ اور کیلاتھ ناتھ کاٹجو جیسے کانگریسی لیڈروں نے بھی ایسی اصلاحات کی مخالفت کی، یہاں تک کہ 1949 میں ہندو کوڈ بل پر بحث میں 28 میں سے 23 مقررین نے اس کی مخالفت کی۔ دا ہندو سکسیشن ایکٹ 1956، اس بل کی منظوری کے بعد پہلی بار ہندو بیٹی کو باپ کی جائیداد میں بیٹے کے برابر حصہ دیا گیا۔ گو کہ یہ مکمل انصاف نظر آتا ہے، لیکن یہ پورا انصاف نہیں تھا۔ بیٹی صرف باپ کی خریدی ہوئی جائیداد میں حصہ لے سکتی ہے، لیکن ایکٹ کے مطابق وہ اپنے والد کی آبائی جائیداد سے وراثت کا کوئی حق نہیں لے سکتی تھی۔ ہندو سکسیشن ایکٹ 2005، یہ ترمیمی ایکٹ ہے، یہ امینڈمنٹ کیا گیا، اور وہ یہ کہ ہندو جانشینی ایکٹ میں یہ ترمیم 2005 کے ایکٹ میں آئی تھی، جس نے ہندو جانشینی ایکٹ 1956 کی کمزوری کو دور کیا تھا۔ یہ ترمیم عمل میں آئی کہ اب مشترکہ ہندو خاندان کی بیٹیوں کو ان کے باپ کی تمام جائیدادوں میں وراثت دی جائے گی۔ اس طرح بیٹی کی وراثت ہر قسم کی جائیداد میں شامل ہو جائے گی۔ باپ دادا سے حاصل کی گئی جائیدادیں اور باپ کی خریدی ہوئی جائیدادوں میں بھی۔ یہ جو 1956 کے ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا گیا، یعنی ہندو سکسیشن ایکٹ 2005، اس ترمیم کے بعد بھی ایک ہندو مرد اور عورت کو جائیداد کے تمام یا کسی بھی حصے کی وصیت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں کسی کے حق میں غیر منقسم مشترکہ شراکت داری میں حصہ شامل ہے، اور یہ طاقت تمام خواتین کو کسی بھی جائیداد کی وراثت سے بالکل محروم کر سکتی ہے۔ اب دیگر تمام قوانین میں وصیت کی مختلف حدود کیا ہیں، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ وراثت میں اثاثوں پر زیادہ سے زیادہ وصیت کی اجازت کتنی ہوگی؟ اس سلسلے میں گوا یونیفارم سول کوڈ میں زیادہ سے زیادہ 50% تک وصیت کی جا سکتی ہے۔ ہندو وراثت بل 1956 میں 100% تک کی اجازت تھی وصیت کرنے کی۔ وصیت سے در حقیقت
ساری جائیداد بیٹوں کو دی جا سکتی تھی، کسی بیٹی کو کچھ بھی نہیں۔ اسلام میں وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ اور اس سلسلے میں اہم پابندیاں بھی ہیں اسلام میں۔ جس رشتہ دار کو وراثت میں حصہ ملنا ہے اس کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے وصیت کے ذریعے جو حقیقی اور قانونی وارث ہیں ان کو مکمل طور پر محروم نہیں کیا جا سکتا، خارج نہیں کیا جا سکتا، ان شرائط کی وجہ سے جو اسلام نے عائد کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی، اور دوسرے یہ کہ جو قانونی طور پر وارث ہے جس کو وراثت میں حصہ ملنا ہے اس کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ ان دو کی وجہ سے وہ تمام دروازے جو کہ عورتوں کے حق میں محرومی کا سبب بن سکتے تھے وہ سب بند کر دیے گئے۔ ان 2 شرطوں کے ذریعے وہ تمام دروازے جو قانونی اور حقیقی وارثین کو وراثت کے حق سے محروم کر سکتے تھے کسی بھی شکل میں، وہ بند کر دیے گئے۔ اب آپ بتلائیں، یہ جو تینوں قوانین ہیں، ایک گوا کا قانون، ایک ہندو وراثت بل، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کا نظام وراثت، ان تینوں قوانین میں کون سا قانون خواتین کے لیے زیادہ منطقی اور فائدہ مند ہے تاکہ وہ وراثت سے محروم نہ رہ سکیں؟ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے قانونی طور پر تشخص فراہم کیا عورتوں کو، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں خواتین کو قانونی حیثیت 19ویں صدی میں دی گئی ہے۔ لہذا املاک کے مالکانہ حقوق خواتین کو بھی دیے گئے، لیکن وہ 19ویں صدی میں دیے گئے۔ اب ہم برطانوی سلطنت کا اس سلسلے میں کیا قانون تھا؟ قانون یہ تھا کہ خواتین کی شادی ہو جانے کے بعد ان کی جائیداد کے تمام حقوق قانونی طور پر شوہر کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ شادی سے پہلے ان کے پاس جو جائیدادیں تھیں یا شادی کے بعد حاصل کیں، ان میں سے سب کے سب پر اختیار شوہر کو حاصل تھا۔ اب شادی شدہ خواتین اپنے شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی جائیداد کی وصیت یا اس کا تصرف نہیں کر سکتی تھیں۔ طلاق کے بعد بھی خواہ طلاق شوہر کی طرف سے دی گئی ہو یا بیوی کی طرف سے دی گئی ہو، جائیداد شوہر کے ہی پاس رہے گی۔ مذکورہ بالا برطانوی قانون کو 1882 میں ہی ختم کر دیا گیا تھا، اور آخرکار 1925 میں ایک اور قانون پاس کیا گیا اور خواتین کو جائیدادوں پر مکمل قانونی حقوق دیے گئے۔ مندرجہ ذیل ممالک میں خواتین کو جائیداد کے حقوق کب کب دیے گئے؟ فرانس میں 1930 میں دیے گئے، امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں 1839 میں خواتین کو حقوق دیے گئے، اور چائنا کے اندر 1931 میں یہ حقوق دیے گئے۔ اس کے بعد دنیا میں مختلف ترامیم کو شامل کیا گیا۔
انہوں نے 19ویں صدی میں جو کچھ خواتین کے لیے کیا، اسلام نے خواتین کو وہ درجہ 7ویں صدی عیسوی میں دیا تھا، تقریباً 1200 سال پہلے دے دیا تھا۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔